ایک آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے اور ایک مسئلہ، بہت غور سے سنیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ایک بہت اہم مسئلے کا استنباط اور استشہاد میں اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نماز قائم کرو دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک۔ دلوک شمس کس کو بولتے؟ شمس یعنی سورج، سن کا دلوک کا مطلب ہوتا ہے میلانها الی الافق الغربی بعد الزوال، زوال کے بعد، دن میں زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا مائل ہونا سے، جھک جانا سے، یہ ہے نا زوال کا وقت، زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا جھکاؤ، یہ ہے دلوک۔ اس میں کتنی نمازیں آ گئیں؟ فَيَدْخُلُ فِيهِ صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر، 2 نمازیں آ گئیں جی، 2 نمازیں آئی کہ نہیں بھی؟ زوال کے بعد سے لے کر اس کا میلان مغرب کی طرف ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے تک 2 وقت کی نمازیں، ظہر اور عصر۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اِلیٰ غسق اللیل، غسق اللیل اے ظلمتہ، یعنی اٹس ڈارکنیس، اس کی تاریکی۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةُ الْعِشَاء، تاریکی میں 2 ہی نماز پڑھی جاتی ہے جی، کون سی؟ ایک تو مغرب کی نماز، دوسرے عشاء کی۔ اچھا، رات میں ایک اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے فجر، اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ دیکھو 2 نمازوں کو ملایا گیا، ظہر اور عصر کو، پھر 2 نمازوں کو ملایا گیا، مغرب اور عشاء کو، لیکن فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ قرآن الفجر کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ الفجر، تو اس کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کہ 2 رکعتیں سمجھو مائنس کر دی گئی ہیں، تو 2 رکعتوں کو اتنا لمبا کرو، قرآن زیادہ پڑھو، تو گویا کہ فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے زیادہ، وہ اس میں قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہے جی، وہ 2 رکعت کے مقابل میں ہے وہ، تو وہ قرآن۔ اچھا، 2 نمازیں ایک ساتھ، ظہر اور عصر، 2 نمازیں ایک ساتھ، مغرب اور عشاء، اور فجر الگ سے، اس کا مطلب ہے سفر میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یجمعان، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور سفر میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ فجر ایک ایسی نماز ہے، اسے کسی نماز کے اندر ملایا نہیں جا سکتا، اسے اس کے وقت ہی پڑھنا ہے ایک۔ اللہ اکبر، تو 4 نمازوں کو 2 کر کے ذکر کیا گیا اور فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ تو سفر میں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ حضر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جی، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 2 نمازیں ایک ساتھ جی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر ولا مطر۔ آپ نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی۔ بارش میں بارش ہو رہی ہو تو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے جی، سفر میں ہیں تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے، فجر کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے۔ اچھا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ 2 نمازیں جو ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں ہے لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ نبی اپنی امت کو حرج میں، مشقت میں، تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں۔ جیسے ایک آفس ہے کسی کی جی، اور آفس میں ایسا وقت نہیں ملتا کہ آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکے جی، تو ایسا کر سکتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتا ہے، دقت نہیں۔ لِكَيْ لَا يُحْرِجَ، اس کی علت ہے وہ، تاکہ نبی اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، لہذا 2 وقت کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، حضر میں بھی، حضر کا مطلب گھر پر بھی، ایسا اپنے گاؤں میں بھی، سفر میں آدمی نہ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، ضرورت کے وقت ہے، اس کو عادت نہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ فرض نمازوں کے بعد تذکرہ کیا گیا تہجد کا۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس وجہ سے 5
فرض نمازوں کے بعد تذکرہ تہجد کا کیا گیا. ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے. کیا مطلب؟ اس میں ملائکہ نہار اور ملائکہ لیل دونوں جمع ہو جاتے ہیں. جی ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی سنبھالتا ہے. یہ دونوں فرشتے یہاں جمع ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، حاضر ہوتے ہیں. ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. جی مشہود کہا گیا اسی وجہ سے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن شفا ہے. دو ہی چیز کو اللہ نے شفا کہا ہے، الاصل اور القرآن. قرآن کو اور شہد کو. تو شہد یہ شفاء الابدان ہے، بدن کے لیے شفا. جی اور قرآن، القرآن شفاء الروح، شفا روح کی شفا ہے. اور شہد یہ بدن کی شفا ہے. اور یہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا. ایک تو سراپا شفا ہے قرآن، اور ایک میں شفا ہے وہ شہد.